اسے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کون کون سی اشیاء جو ہیں وہ اس میں شامل کی ہیں، تو اس نے بتایا، باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بتایا میں نے خنزیر کی چربی کا استعمال کیا ہے۔ تمام جو ہے وہ میک اپ کے سامان میں خنزیر کی چربی کا استعمال۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارے لیے حدود و قود رکھی ہیں، ہمارے لیے حرام و حلال کی تمیز ہمیں بتا دی گئی۔ قرآن و حدیث میں ہر حرام چیز کا اور حلال چیز کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ نہیں کہ حرام و حلال کی تمیز ہمیں نہیں کسی نے بتائی، ہمیں حرام و حلال کے متعلق علم نہیں ہے، ہمیں حرام و حلال کے متعلق قرآن و حدیث میں 20 ایسے جناب والا واقعات موجود ہیں۔ ہمیں ہر چیز حرام و حلال کی تمیز کا اعلان فرما دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود جو حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتا، پھر وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ وہ خود سوچ لے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب لوگ حرام و حلال کی تمیز نہیں کریں۔ ہمارے گھروں میں اتنی ناپاک اور گندی پلیت چیزیں جو ہیں وہ اب راج کر چکی ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جو میک اپ کا سامان ہے، میرے بھائیو، اس سامان کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے، ایم ٹی گلیز ایک انڈسٹری کا مالک ہے جس کی انڈسٹری دنیا کے کئی ممالک میں پھیلی ہوئی، جن میں عورتوں کا میک اپ کا سامان بنتا ہے، سرخی اور پاؤڈر اور کریمیں اور لپسٹکیں بنتی ہیں، اور دیگر جو ہے اس کا سامان بنتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، جب ہمارے باہر کے ممالک سے بھائی آتے ہیں تو گھروں سے فیملیاں جو ہیں وہ بہنیں بیٹیاں وہ ان کو میسج دیتی ہیں میرے لیے باہر سے جو ہے وہ لے آنا، وہ کٹ لے آنا میک اپ کی۔ اور میرے بھائیوں، باہر کی کٹ کا ذرا اندازہ کریں، میں کسی انڈسٹری کی جو ہے تشہیر نہیں کر رہا، ایک میسج دینا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، کوئی حلال و حرام میں تمیز کرے، کوئی حرام و حلال میں فکر کریں۔ ایم ٹی گلیز، اس نے جب یہ میک اپ کا سامان بنایا نا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کون کون سی اشیاء جو ہیں وہ اس میں شامل کی ہیں، تو اس نے بتایا، باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بتایا میں نے خنزیر کی چربی کا استعمال کیا ہے۔ تمام جو ہے وہ میک اپ کے سامان میں خنزیر کی چربی کا استعمال، اس میں چاہے وہ کریمیں ہیں، اس میں چاہے وہ سرخیاں ہیں، اس میں چاہے وہ لپسٹکیں ہیں، وہ سب میں جو ہے خنزیر کی چربی کا استعمال۔ باہر سے منگوانے والے میک اپ کا سامان، یہ سوچنے کے بعد کا جو سامان آ رہا ہے اس میں کیا کیا موجود ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے خنزیر کی چربی کا استعمال کیوں کیا، تمہیں پتہ ہے کہ ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ ساری دنیا کے اسلامی ممالک میں بھی جاتی ہیں، وہ لوگ تو ہماری چیزیں استعمال نہیں کریں گے، مگر اس کی وجہ کیا تھی، تم نے خنزیر کی چربی کا استعمال کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں نے اس لیے کیا، میں نے باقی جو اشیاء تھی، باقی جانوروں کی چربی کا جو ہے میں نے تجربہ کیا ہے۔ انسانی وجود میں ایک حرارت، ایک ٹمپریچر کی ایک سطح ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایک پیمانہ رکھتی ہے، اور جب ہم نے باقی جانوروں کی چربی سے بنا ہوا جو ہے وہ میک اپ کا سامان استعمال کیا، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سامان جو ہے وہ سرخی، وہ لپسٹک اور وہ پاؤڈر کریمیں، وہ کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پگھلنا شروع ہو گئی، کیونکہ انسانی وجود میں ایک حرارت ہے۔ سردیوں میں جب ہم بستر میں لیٹتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے انسان اپنے وجود کی تپش اور حرارت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بستر گرم ہو جاتا ہے، جیسے ہیٹر لگا ہوا ہے، وہ اپنے وجود کی گرمی سے جو ہے وہ بستر کو گرم کر دیتا ہے۔ اس لیے ایم ٹی گلیز نے بتایا، اس نے کہا کہ میں نے خنزیر کی چربی بالآخر اس میں ڈالی، جب میں نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا، میں نے اس کا تجربہ کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ انسان کے وجود کی حرارت کے مطابق یہ چربی سب سے زیادہ موزوں ہے، سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اس کا پھیلاؤ بہت دیر تک بھی نہیں ہوتا، اور یہ انسانی وجود
کے عین مطابق ہے، اس لیے میں نے اس میں جو ہے خنزیر کی چربی ڈال دی، تمام جو ہے کاسمیٹک میں، تمام جو ہے وہ میک اپ کے سامان میں ڈالی گئی ہے۔ میرے بھائیو خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لو، خدا کا واسطہ تھوڑا سا جاگو۔ دنیا کفر ہمیں کہاں تک لے آئی ہے، دنیا کفر ہمیں کہاں تک جو ہے وہ برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ہمارے گھروں میں اس خنزیر کا جو ہے وہ استعمال عام ہو چکا ہے، جس کا نام لینا بھی ایک مسلمان مناسب نہیں سمجھتا، جس کو دنیا کے ہر جانور سے غلیظ اور پلیت کہا گیا ہے۔ تیرا قرآن کہتا ہے، میرا قرآن کہتا ہے، نبی کی حدیث کہتی ہے، دنیا کے سے ہر شے سے زیادہ پلیت ہے خنزیر۔ میرے بھائیو آج اس کی چربی جو ہے ہمارے گھروں میں عام ہو چکی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ان کو ہونٹوں پہ لگاتی ہے، چہرے پر لگاتی ہے، بالوں میں جناب والا اس کا وہ استعمال شدہ وہ جو ہے یوز شدہ تیل جو ہے جس میں چربی وغیرہ ہوتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو ہماری ماں بہن بیٹی جو اپنے ہونٹوں پر وہ خنزیر کی چربی والی لپسٹک لگائے گی، اپنے چہرے پر خنزیر کی چربی والی جو ہے وہ سرخی لگائے گی، وہ آنکھوں میں خنزیر کی چربی والا کجلا لگائے گی، آپ مجھے یہ بتائیں جب وہ اللہ اللہ کرے گی تو کیا اس کا اللہ اللہ قبول ہوگا؟ جب وہ روزہ رکھے گی اس حال میں تو کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ جب وہ اس حال میں جو ہے وہ اس حال میں جب وہ سرخی لگائے گی تو کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ جب اس حال میں وہ اپنا دیگر اشیاء لگائے گی تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی، اس کا روزہ قبول ہوگا؟ تو میں نہیں کہتا کہ اس کا روزہ قبول ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کی عبادت قبول ہے، میں نہیں کہتا کہ جناب والا اس کی عبادت، اس کی اللہ اللہ کی تسبیحاں، اس کی محفل نعت میں جانا، اس کی محفل بیان میں جانا، محفل میلاد میں جانا، محفل عظمت قرآن میں جانا اس کا قبول ہے۔ اور جس نے اپنے چہرے پر خنزیر مل رکھا ہے، جس نے اپنے ہونٹوں پر خنزیر پلیت مل رکھا ہے، اس کی عبادت کہاں قبول ہے؟ اس کی بچے کی دی ہوئی لوریاں کہاں قبول ہے؟ اس کی زبان سے نکلا ہوا اللہ اللہ کہاں قبول ہے؟ خدا کا واسطہ جو عورت اس حال میں جب اس نے اپنے چہرے پر غلاظت دنیا کا سب سے بڑا گند مل رکھا ہے، وہ تیرا کھانا بنائے گی تو وہ کھانا حلال کیسے ہوگا؟ وہ تجھے دودھ دے گی تو وہ دودھ حلال کیسے ہوگا؟ وہ تجھے پانی دے گی تو پانی حلال کیسے ہوگا؟ جب وہ عورت اپنے مرد کے پاس لیٹے گی تو اس کی جو ہے وہ سلسلہ جو وہ حلال کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اے مسلمانوں ہوش کرو، کافر تمہیں کہاں تک برباد کرنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ تم آرام کی نیند سوئے ہوئے ہو، تم ہو کہ تم نے آنکھیں حلال اور حرام سے جو ہے اس کی تمیز پر بند کر رکھی ہیں۔ خدا کا واسطہ حرام و حلال میں تمیز کریں، حرام و حلال میں فرق کریں۔ میرے نبی کی حدیث کا وہ وقت آ چکا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ایک وقت میری امت پر آنے والا ہے جب لوگ حرام و حلال کی تمیز نہیں کریں گے، حرام بھی کھائی جائیں گے، حلال بھی کھائی جائیں گے، اور اس کا فرق نہیں دیکھیں گے، یہ مال حرام کا ہے یا حلال کا ہے، یہ کھانے والی چیز حرام ہے یا حلال ہے، بس کھائی جائیں گے۔ میرے بھائیوں اس وقت نبی نے فرمایا لوگوں کے سینوں سے ایمان اٹھا لیا جائے گا۔ اور اللہ کا واسطہ ڈرو اس وقت سے جب ہمارے سینے ایمان سے خالی ہو جائیں گے، اللہ کا واسطہ ڈرو اس وقت سے جب ہم خدا کی پکڑ اور گرفت کا شکار بنیں گے۔ آج دنیا کے ہر ملک میں جو ہے آپ اسلامی ممالک میں دیکھیں کہ مسلمان اس قدر پستی کا شکار ہو رہے ہیں، کافر کیونکہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو چکے ہیں، انہوں نے ہمارے گھروں میں بت بھی داخل کر دیے، انہوں نے ہمارے گھروں میں خنزیر جیسا پلیت جانور بھی داخل کر دیا جو ہمارے کھانوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو۔ اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں مالک کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حرام و حلال کی تمیز نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔